بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ سکون کے لیسن میں اب تک آپ لوگ یہ 5 حروف کر چکے ہیں۔ ان 5 حروف کے اوپر جب سکون کا سائن آتا ہے تو آپ اس پر قلقلہ کرتے ہیں۔ یہ 10 حروف ہمس کے ہیں۔ سکون کی حالت میں ان کا ہمس اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیسن میں 3 حروف کو چھوڑ کر جو باقی کے حروف رہ گئے ہیں، اب ان حروف کی سکون آپ سیکھیں گے۔ ان حروف پر سکون کی موجودگی میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مرقق حرف کو آپ نے مرقق ہی پڑھنا ہے اور مفخم حرف کو آپ نے مفخم ہی پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ جس طرح دیکھیں تو یہاں پہ ذال ہے اور وا ہے، تو اگر آپ اس میں وا کو مفخم نہ بنائیں تو پھر آپ کی ذال اور وا کی آواز میں فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک حرام غلطی کریں گے کیونکہ آپ حرف کو بدل دیں گے۔ تو ہیوی لیٹرز کی ہیوینس بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے وہی چیز ہے کہ آپ نے اپنی زبان کی ایکسرسائزز کرتے رہنا ہے اگر ابھی تک آپ کی وہ چیز ڈیولپ نہیں ہوئی، اور تاکہ جو زبان کے مسلز ہیں وہ آپ کے اسٹرانگ ہوں اور وہ آپ کے کنٹرول میں آئیں اور آپ لوگ ہیوی لیٹرز کو ہیوی کر سکیں۔ حرف ز کے سکون کے وقت اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس میں وہ بزنگ ساؤنڈ لا نہیں پاتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اس میں وہ ہمس کی کوالٹی لا رہے ہوتے ہیں۔ تو انسٹیڈ کہ وہ پڑھیں اس کو ایز، از، از، تو وہ اس کو پڑھتے ہیں ایس، اس، اس، کیونکہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، وہ اس میں اس ہوا کو نہیں کنٹرول کر پاتے ہیں جو اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پاسبلی نکل سکتی ہے، کیونکہ ز اور سین کا ایک ہی مخرج ہے۔ تو آپ نے بیسیکلی ز سکون میں اس ہمس کی کوالٹی کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ اس میں وہ بزنگ والی آواز آئے، نہ کہ اس میں وہ ہمس کی کوالٹی جو ہے وہ آپ کو سنائی دے۔ قلقلہ کے اپنے 5 حروف ہیں۔ ان حروف پر جب سکون آتا ہے تو صرف انہی پر ہی ہم قلقلہ کرتے ہیں، لیکن کچھ بگنرز کیا کرتے ہیں کہ وہ جب الفاظ کی فارم میں ان کے سامنے آتے ہیں حروف، تو ان میں سے پھر کچھ حروف کے اوپر وہ لوگ جو ہیں قلقلہ کرتے ہیں، وہ بے اختیاری طور پہ کرتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ تیاری کرتے ہوئے آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ قلقلہ والے اگر حروف نہیں ہیں تو ان پہ قلقلہ نہیں کرنا۔ مثلا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا غلبن، تو اس کو اکثر اسٹوڈنٹس پڑھیں گے غل، غل، تو وہ دیکھیں لام پہ قلقلہ کر لیں گے، یا ال، فا، فن، یا اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں غین پہ بہت زیادہ قلقلہ کرتے ہیں، تو وہ پڑھیں گے اغطوشا، اغطوشا، کیونکہ یہاں پہ کافی کچھ چل رہا ہے، غین ہیوی ہے، پھر آگے تو بھی ہیوی ہے، شین پہ فتحہ ہے، تو غین کے اوپر وہ لوگ جو ہیں قلقلہ کر بیٹھیں گے۔ تو اس چیز کو جو ہے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ عین سکون کو ٹھیک سے ادا کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیچرلی ہی عین میں اور پھر اس کی عین سکون میں آسانی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایسا ہے کہ خاص طور پر جب بھی عین سکون سے پہلے یا عین فتحہ سے بھی پہلے اگر حمزہ آ رہی ہو تو اس میں اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ ان دونوں کی ملا کے نا ایک ہی آواز جو ہے ان کی گلے سے ادا ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس میں یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کی الگ ادائیگی ہو اور پھر عین کی الگ سے ادائیگی ہو۔ جیسا اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہے اعبدو، تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں اعبدو، تو اب دیکھیں یہ اس میں حمزہ آپ نے ادا ہی نہیں کی، اور پھر عین، اب اس کو آپ نے عین کے اندر جو ہے اس کے ساتھ اس کو جوائن کرنا ہے، تو آپ نے اس کو صرف عین نہیں ادا کرنا۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ حمزہ عین کے چکر میں کہیں حمزہ جو ہے وہ آپ کی گوبل نہ ہو جائے، اس کا آپ نے وجود برقرار رکھنا ہے اور پھر عین کی بھی ادائیگی کرنی ہے، اور تاکہ آپ کا جو لفظ ہے وہ کسی حرف کی کمی کا شکار نہ ہو۔
ایک اور غلطی جو اکثر اسٹوڈنٹس آئین سکون میں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یا تو وہ اس کے جو اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو ملا دیتے ہیں، یا پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ آئین کے اوپر بہت زیادہ جھٹکا دیتے ہیں. تو وہ کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح یہ ہے نا، یعلمون ہے تو یا پڑھی پھر آئین سکون پڑھی، یا تو اس کو پڑھیں گے یا، تو وہ جو آئین ہے نا، جو گلے سے آواز ہے وہ یا سے ہی شروع ہو جائے گی. یا پھر وہ جو جڑک دیتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں یا، تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ اس کے اوپر اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ وہ جہاں جا کے وہاں پہ بہت زیادہ اس کو جھٹکا دیتے ہیں، یا پھر اتنا زیادہ مشکل طریقے سے آئین کو ادا کرتے ہیں کہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ تکلف میں جو ہے اس چیز کی جو ہے ادائیگی ہو رہی ہے. تو آپ نے بالکل ریلیکس رہنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اچھے سے پریکٹس کریں اس کی. ایز اے بگنر جب میں پریکٹس کرتی تھی تو مجھے اچھے خاصے 6-7 مہینے لگ گئے تھے، تب جا کے ہا اور آئین جو ہے ان کی پریکٹس ہوئی تھی. تو پریشان ہوئے بغیر، انجوائے کرتے ہوئے، ریلیکس رہتے ہوئے اس کی پریکٹس کریں. اور پریکٹس شرط ہے، پریکٹس نہیں کریں گے پھر یہ حروف کا نکلنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. ابھی آہستہ آہستہ رولز جو ہیں وہ آپ سیکھتے جا رہے ہیں، ساتھ میں جو الفاظ ہیں ان کا سائز تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا جائے گا. تو اس کے اندر پھر صرف یہ نہیں ہوگا کہ 3 حروف ہیں اور بس اس کے اوپر صرف فتحہ لگی ہوئی ہے یا صرف فتحہ کسرہ لگی ہوئی ہے، بلکہ اس کے اندر قلقلہ ہو رہا ہوگا، اس کے اندر اور مشکل حروف کی سکون ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آتی جائیں گی. تو ابھی آپ کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ جو آپ کا ویک پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ ضرور کچھ نہ کچھ پینسل سے لکھتے جائیں. مثال کے طور پہ اگر آپ پہلا لفظ دیکھیں تو یہاں پہ ہے غلبن، تو یہاں پہ آپ نے غین کے اوپر ہونٹوں کو اچھی طرح گول کرنا ہے، اور با کے اوپر جو ہے آپ کی وہ جو سلانٹ آپ کو سکھائی گئی ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو آپ غین کے اوپر آپ ایک سرکل لگا سکتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے ہونٹوں کو اچھی طرح گول کرنا ہے. اور اسی طرح جہاں پہ ہیوی لیٹر ہے تو وہاں پہ آپ نے ایچ اگر آپ لکھ دیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہاں پہ پڑھنے میں مس نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ نے جو آپ کا تیسرا لفظ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہے خلقن، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ خا ہیوی ہے، لام لائٹ ہے اور قاف پھر ہیوی ہے. تو خا اور قاف کے اوپر آپ لوگ ایچ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو اکثر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں خلقن، تو وہ اس کو جو ہے نا لائٹ پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے ان کو بھول جاتا ہے. اسی طرح جیسا اعبدو ہے جو چوتھا ورڈ ہے پہلی لائن میں جو آخری لفظ ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو با اور دال کے اوپر ضمہ بنی ہوئی ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ نے وہاں پہ ہونٹوں کو اچھی طرح گول کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ اوپر ان کے سرکل لگا دیں تاکہ یہ چیز آپ سے نہ بھولے. اور پھر جہاں پہ ہیوی لیٹر آ رہا ہے اس کو آپ ہیوی کریں، جہاں پہ لائٹ رکھنا ہے اس کو لائٹ رکھیں، جہاں پہ 2 کاؤنٹس آ رہے ہیں جس طرح اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہے ازواجن، تو واو جو ہے اس کے اوپر ایک تو آپ نے ہونٹوں کو بھی گول کرنا ہے واو کی وجہ سے، اور پھر اس کو آپ نے 2 کاؤنٹس پڑھنا ہے. تو آپ وہاں پہ 2 اور پھر سرکل لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو میں نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے اور ہونٹوں کو میں نے اچھی طرح گول کرنا ہے. تو اس طرح کے سائن اور مارکس اپنے قاعدے کے اوپر ضرور لگائیں. 20 منٹ پریکٹس آپ نے بالکل نہیں بھولنی، کیونکہ 20 منٹ پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ رزلٹس نہیں آئیں گے. آپ کو سب چیزیں آ رہی ہوں گی لیکن آپ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور آپ کو پھر پتہ تب چلے گا جب تلاوت والے پورشن پہ ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ کو اپنی تلاوت میں کسی قسم کی کوئی امپروومنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. یہ 20 منٹ کی پریکٹس جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے. اور انہی قاعدے ہی کے الفاظ کو ہی اگر آپ صرف یہ ٹائم دے دیں تو انشاءاللہ آپ کو اپنی ریسیٹیشن میں بہت امپروومنٹ نظر آئے گی. شرط یہ ہے کہ آپ نے ہیوی لیٹرز کو ہیوی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، لائٹ لیٹرز کی جو فتحہ ہے اس کی سلانٹ کو آپ نے ٹھیک سے پڑھنا ہے. ضمہ کے لیے، واو کے لیے آپ کے ہونٹوں کا اچھی طرح گول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کسرہ کے لیے آپ کی پراپر ای ساؤنڈ ہونی چاہیے. جو 2 کاؤنٹس ہیں آپ کے، جو 4 کاؤنٹس ہیں جو کہ آپ نے سیکھے ہیں تو وہ آپ کے کنسسٹنٹ ہوں. شروع میں آپ نے اپنی انگلیوں کا استعمال کرنا ہے، اور یہ سب چیزیں اگر آپ صرف یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں ابھی، اگر آپ ان کو اچھی طرح اپنے ساتھ ذہن نشین کر لیں، اپنے
پیج کے اوپر آپ نے ان کو مینشن کیا ہوا ہو، مارک کیا ہوا ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ ہر پیج کو ہی اگر پرفیکٹلی کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت جو ہے وہ بہت اچھے سے آپ کو اس میں جو ہے فرق آپ کو نظر آئے گا، اور آپ بھی انشاءاللہ عربیوں کی طرح تلاوت کر سکیں گے اگر آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم